کا اندازہ نہیں لگا کہ وقت مرگ یہی ہوتا ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، جوان بھی مر جاتا ہے، ہر وقت مرگ ہی سمجھو۔ حدیث میں عد نفسک من الموت، اپنے کو مردوں میں گنو تاکہ آخرت سے غافل نہ ہو، یہ امیدیں مت رکھو یہ کریں گے وہ کریں گے، کسی وقت بھی کوئی بات تمہاری بہانہ بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند چلا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، متوسط عمر میں چلے جاتے ہیں، یہی سوچ کے بیٹھے رہنا شیطان کے دو کہ میں ابھی اچھا ہوں، جوان ہوں، یا میری عمر اتنی نہیں ہے مروں گا، ایسے کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ اس کو اس چیز سے مربوط نہیں کیا خدا نے کہ مرد سے یا بڑھاپے سے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا ہر وقت۔ جی حدیث میں آتا ہے اکثر الذکر، بہت یاد کرو موت کو، کہ تم زیادہ خیال ادھر رکھو، زیادہ خیال ادھر رکھو، تم کو جانا ادھر ہے، تمہارے سارا معاملہ ادھر ہے، یہ عارضی چیز ہے، ادھر زیادہ نہ توجہ، زیادہ اس طرف سوچو۔ اس لیے تو کہا اس کا کوئی مطلب ہوگا نا سرکار کا، اکثر الذکر حازم اللذات، موت کو بہت سوچا کرو۔ یہ کیوں کہا کہ تم زیادہ اس طرف دھیان دو، ادھر نہ دو، یہ فانی ہے، عارضی ہے، اس کی محنت تمہارے ہاتھ کام نہیں آئے گی، سب بیکار جائے گی، ادھر کے لیے محنت زیادہ کرو۔ بڑا ڈاکٹر بننا چھوٹا ہی بن جائے، اچھا اعمال زیادہ ہوں گے، زیادہ دنیا میں لگے اعمال کم۔ بڑا امیر بننا چھوٹا ہی امیر بن جائے، اچھا وقت بچے گا، زیادہ قرآن پڑھے گا، زیادہ دودھ پڑھے گا، زیادہ معافیاں مانگے گا، صحیح ہے نہیں صحیح؟ پھر چھوڑ دو، بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے تاجر بنے، ہاں بڑے سمگلر بنے، بڑے مکان بنانا، جو خود بن جائے ایمان چھوڑنے کے بغیر۔ اگر ایمان چھوڑنا پڑتا ہے یا ایمان کمزور کرنا پڑتا ہے پھر ان چیزوں کے پیچھے لگے، وہ بے وقوف ہے، بے وقوف کرنا۔ اس کو اپنی حماقت موت کے وقت ان سے بات نہیں مانی نا حضرت محمد مصطفیٰ کی، زیادہ لگر آپ سوچتے تیرا کتنا نقصان ہوا، خدا سے دور مرا، نبی سے رابطہ نہیں، دنیا کی محبت اسی ہائے ہائے میں مرا، پھر بھی تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ دنیا کے زیادہ ہونے سے کوئی ایمان والا نہیں بن جاتا، دنیا کے کم ہونے سے ایمان نہیں جاتا ہے، بڑا زبردست امتحان ہے۔ اسی کا دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ، اس سے چھڑانے کے طریقے ہی بتا کہ موت کو بہت یاد کرو، کہ تم کو یہاں تو رہنا نہیں ہے، تم توجہ موت پہ دو گے، سب کچھ چھوڑنا، پھر تمہارا دل لگے کہ محنت بھی کرو، ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہے، پھر تھوڑی محنت ٹھیک ہے جو گزارا ہو جائے، خود تم کو عقل آئے گی۔ آقا جی کہتے خدا نے مجھ کو بیان میں کمال عطا فرمایا۔ یہ کیسے چھوٹا جملہ ہے، موت کو بہت یاد، اس میں کتنی باتیں آتی ہیں، کتنی سمجھیں آتی ہیں، کتنے کرم ہیں، چھوٹی سی بات ہے یہ تم کو سب کچھ سمجھ آ جائے۔ اسی قبرستان میں کبھی کبھی جائے، دیکھے مریضوں کو، دیکھے مرتے ہوئے، اس کو سوچے میرے وہ گئے تھے کیا لے کے گئے تھے، میرا بھی نمبر آئے گا، بے فکر بیٹھا ہو، یہ سوچنا چاہیے۔ آقا جی نے کہا، اور اس کی پرہیزیں بتائے، دنیا داروں کے پاس زیادہ مت بیٹھو، ایک آشا کہا کہ دنیا داروں سے دور رہو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان غفلت میں آ جاتا ہے، یہ دنیا کی باتیں کر کے تمہاری آخرت کی تو وہ دلچسپی محبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ توفیق دے، اور وظائف میں لگے، ان دوستوں سے بھی دور ہے جو دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے، خدا سے محبت کم رکھتے ہیں، ان سے دور کی سلام، گھل مل کے نہیں رہنا، نہیں تو سارا یہ خراب ہو جائے گا تمہارا پڑھنا پڑھانا محنت، ہاں دل نہیں لگے گا نا۔ اگر کے انسان کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، تم دوستی میں دیکھو تم کس سے اٹھتے بیٹھتے ہو، کس طرح تمہیں اٹھک بیٹھے گا۔ دنیا دار ہے تو اس سے کوئی ضروری مسئلیات ہے، اس سے گھلنا ملنا، ان سے تعلقات نہیں رکھو، یہ تمہاری آخرت کو تو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، خدا رسول کی محبت سے تم کو دور کر دیں گے۔ ایسے دوستوں کی وقت ہے تھوڑا، بلکہ اولیاء کرام نے کہا حدیث کے مطابق جا کر کے دنیا دار پھر من لقمتہم پھر من رؤیتہم، ان کو دیکھو تو ایک دم نظر ہٹا لو، ان میں دنیا کی جھلک ہوگی، دنیا کا مسئلہ نظر آئے گا، پھر تم کہ ہمارے پاس مکان اتنا بڑا نہیں ہے، دیکھو کتنا بڑا تاجر ہے، اس کے پاس کتنی، پھر بہت خیالات شروع، پھر من لقمتہم، ان کی دعوت و کھانا مت کھاؤ، پرہیز کرو، دور بھاگو، اتفاق ایک دو روم کا، ادھر بھی نہ جاؤ، بچو ان سے، کیوں بیٹھو گے دیکھو کیسا مکان ہے، کتنی کھانے، کتنی کیا، یا اس پر تو بڑا کرم ہے۔ آقا جی پہ کرم نہیں تھا، کھجوریں کھاتے تھے، صحابہ پہ کرم نہیں تھا، تم پہ زیادہ ان سے کرم ہے،
یہ تم پہ آزمائش امتحان آ گیا، خدا ہی بچائے گا تم کو۔ ایک حدیث میں آقا جی کا وہ کیسا وقت ہوگا، ایک وقت سب پتہ تھا، یا کل الوار، قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے لباس پہنیں گے۔ تو صحابہ اپنی نیت پر، کیونکہ مشقت روزی میں بہت تھی، کھانے پینے میں بھوکے اکثر رہتے تھے، تو کہا آقا جی تو کرم ہوگا، کھانے پینے زیادہ ہوں گے، قسم قسم کے کھانے، الوان الطعام، قسم قسم کے کھانے اور قسم قسم کے کپڑے، صبح کو کوئی جوڑا پہنے گا، شام کو کوئی دوسرا جوڑا پہنے گا، آج کل ایسے ہی۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو پھر رحمت ہو جائے گی کہ انسان جس معیشت کی وجہ سے تابان پریشان، راحت ہوئی تو آرام سے عبادت کرے گا۔ کیسا تو انسان ہے جب یہ آتی نا دنیا پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ ہاں تو آقا جی نے کہا تم ان سے بہتر ہو، ہم شرار الخلق، وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہوگی، اور دنیا میں گھس کے بچ جائے وہ اولیاء اللہ سے بہت بڑے درجے میں اولیاء اللہ کے ساتھ۔ ہاں بہت مشکل ہے۔ اب دیکھو کتنے کھانے کتنے پینے، کوئی شکر خدا کا ہے، کوئی نمازوں کی پابندی ہے، ان کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھجوریں بھی نہیں ہیں جی، نماز روزہ جہاد رات دن اللہ کے سامنے معافی لے کے معافی میں بیٹھے ہوئے، اور آقا کے پیچھے کب حکم کریں کہ ہم جان نثاری کریں، بتائیں۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنی مصیبت ہے، گھروں میں مصیبت ہے، کتنے کھانے کتنے پینے کتنے کپڑے، وہ چیز ہے جو صحابہ کو ہمارا امتحان ہے۔ دیکھ لیں نا آپ کتنے ہم بگڑے ہوئے ان چیزوں سے۔ تو اس کے یادداشت کے لیے کوئی لازمی چیزیں نہیں ہیں، انسان جیسے باتوں سے کوئی تذکرہ کرتا ہے اپنے بزرگوں کا یا اپنے واقعات کا یا انبیاء کے واقعات کا، کہ انسان غفلت میں رہے، اپنی کمی کو پوری کرے، ہاں جی، ایسے اس یادگیری کے لیے یہ میں نے کچھ ذہن میں خیال آیا، گھر میں بیٹھا تھا، میں کہ صحابہ کو پانی پہ روزہ کھلنا ہوتا تھا، کبھی کھجور کھلنے نہیں ملتی تھی وہ روزہ کھولے، ایسے آ کر ایک دفعہ صحابہ کہا تم میں سے کوئی روزہ کھولے، اس کو اگر کھجور نہ ملے، نہیں ملتی تھی تو کہا نا، حسیات حدیث میں سے لفظ ہیں، 2-3 گھونٹ پانی کے اتار 2-3 گھونٹ پی لو پانی کی، کافی گزر جائے گی، ادھر تمہاری کروڑوں رحمتیں ہیں، ادھر ہر تمنا پوری ہوگی، ہر نعمت ملے گی، جو چاہو گے وہ ہوگا، ادھر مت پھنسو، ادھر مت پھنسو، اپنی مصیبتوں میں مت ڈالو کھانا، یہ سب تمہاری مصیبتیں بن جائیں گی تمہارے۔ کیا حسیات، 2-3 کھانے پانی کے گھونٹ پی لے بس کافی، روزہ کھول کے کس بھوک سے رکھا سارا دن، شام کو کھجور بھی نہیں، کیا کھائیں، پانی پی لو۔ اللہ کی تھوڑی دیر کا صبر ہے، پھر اللہ رسول کو گلے سے لگائیں گے، تو ہمیشہ تو ایسے نہیں رکھ دیکھنا تم قربانی دیتے ہو نہیں دیتے ہو۔ اسی میرے خیال میں آیا بھائی کہ میں کہ یہ لازمی چیزیں نہیں ہیں، جس کو لازم کہو تو وہ پھر دین میں جیسے کمی تھی تم نے وہ نہیں، تذکرے کے لیے یادداشت کے لیے ہم ان کو بھولے نہ کہ ہم کتنے غفلت میں ہیں، ہاں جی، اور وہ اتنی مشقتوں کے باوجود اللہ کے کرم سے ایسے ان کی حالتیں رہتی تھی، اتنی جہاد کرنے، اتنی عبادت کرنی، روزے کے لیے کھجور بھی نہ ملنے، کسے کھولا جائے۔ تو میں نے کہا رمضان شریف ہو، بھائیوں کو مشورہ دیا، انہوں نے قبول کیا، آپ بھی قبول کریں، مرضی ہے، حکم نہیں ہے، ایک اچھا خیال ہے۔ آقا جی کوئی اچھی بات پر کسی کو لگا دے، اس کے لیے بڑا ثواب ہے، میں اس کو اچھی بات سمجھتا ہوں، تاکہ ان کی یادیں ہم نہ بھولیں اور اپنی کمیوں کو محسوس کریں۔ تو میں نے بھائیوں کو مشورہ دیا تم یہاں ہو، راول پنڈی ہو، کہیں بھی ہو، پہلے دن روزہ کھولو کھجور سے، کچھ مت رکھو، تاکہ ان کی یاد ہے کھجور ہی ہوتی تھی، پھر بعد میں کھا لو شام کے کسی چیز کی، جیسے کہتے یاد کرنا، جیسے یہ لوگ حکومتیں کی چیزیں کرتے ہیں، ہم آقا جی کی کریں گے، حکومت کے یادگیریاں کرتے ہیں، فلانے دن مناؤ تو فلانے یہ مناؤ، منائیں، ہم ان کے غلام یہ منائیں، کم از کم اپنی غلامی اور اپنی بے شرمی بے حیائی کا تو احساس ہو کہ ہمارے آقا کے کیا حالات تھے، صحابہ کتنے انہوں نے مشقت سے، ہم اتنے کھا پی کے ناشکر ان کا حکم بھی نہیں، فرض بھی نہیں ادا کرتے، تو انسان کو یہ احساس پیدا ہو،
تو اس کے لیے میں نے یہ کچھ دل میں آیا میرے اور میرے بھائیوں سے مشورہ کیا، بہت نے قبول کیا۔ اگر آپ قبول کریں اپنے گھر میں بھی ایسے کریں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن حکمن نہیں کہتا ہوں کریں، سب چیز رکھیں، جس کی مرضی کھجور کھولے، جس کی مرضی ہے پانی سے کھولے، جس کی مرضی ہے ساری چیزیں کا منع نہیں کرنا، کیونکہ آقا نے منع نہیں کیا، یہ چیزیں مرضی پر ہیں، اس پہ حکم لگانا گناہ گار ہو گئے۔ ہر ایک اپنا طریقہ، یہ بھی بات کو باریک کے تھوڑی سی سمجھیں۔ تو میں نے کہا ہم تو ایسا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ لوگ موافقت کرو، یہ حکمن نہیں ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اپنی غفلت سے جاگنے کے لیے ہم کیسے تھے، وہ کیسے تھے، اور کیسے خدا سے محبت میں 24 گھنٹے رہتے تھے۔ تو پہلے دن کھجور سے روزہ کھول لیا کرو اگر تمہیں مشورہ قبول ہو، اور دوسرے دن پانی، فقط زمزم میں کوئی پانی، کوئی کھجور کچھ نہیں رکھی، اور ان سوچنا کہ پانی سے کھولتے تھے، اور تیسرے دن سب کچھ رکھا، پھر پہلے دن کھجور، پھر چوتھے دن کھجور، پھر پانچویں دن پانی، پھر چھٹے دن سب کچھ۔ میں کیا اس رمضان میں 3 دن ایسے کر رہے ہیں، ہر 3 دن کہ پہلے دن کھجور، دوسرے دن پانی سے، تیسرے دن سب چیزیں رکھیں، تاکہ ان کو نہ بھولیں۔ وہ بھی تو روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، پھر جا کے کھا لو، کم سے کچھ شرم تو آئے گی، سوچیں گے تو صحیح۔ یہ میرا مشورہ اگر آپ کریں گھروں میں، اور بھائیوں کو بازو کریں، سب اہل محبت تو بہت پسند کریں گے کہ ان کی یاد آئے گی، ان کو رونا آئے گا، ان کو شرم آئے گی کہ کیسے لوگ تھے، کیسے ہم کو اتنی نعمتیں ملتی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے ناشے۔ صحیح ہے غلط ہے، اگر آپ کے دل مانیں، لیکن اس میں ہے کہ جبر نہ کریں۔ ہاں گھر میں کسی کو سنا دیں، سب کو سنا دیں، اور چیزیں سب رکھ دیں، اور جس کو اس چیز کی تمنا کہ ان کی یادیں تازہ ہونی چاہیے، تو پہلے دن ایسا کیا کرے رمضان میں، کھجور سے کھول، پھر دوسرے دن پانی، فقط کچھ نہیں، پانی سے، تیسرے دن سب کچھ رکھا، ایسے چلتے رہا۔ مجھے تو بہت یہ چیز خیال آیا، ایسے تو مجھے اچھا خیال ہے، لیکن حکمن نہیں کہتا، پھر بدعت ہو جائے گی۔ اگر حکمن نہ کرو یاد آج تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں تو بہت بھائیوں نے قبول کیا، اگر آپ کو قبول ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کریں، سچا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ قبول کرتے، یہ کیا کریں، اور گھر میں بھی رغبت سنایا کریں، لیکن حکم نہ کریں، سب کو رکھ دیں جس کی مرضی پانی کھولے جی، کیونکہ ادھر تو ہم خود اپنے بھائی ملے جلے نا، اتفاق ہم تو کر لیں گے، لیکن گھر میں ایسا کرنا، کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی قسم خیال کا ہے، کوئی کیسا، آپ سب کو پہلے دن پانی رکھے، مہمان آ جاتا ہے، ہمسایہ آ جاتا ہے، 2 سال، یار کیا شروع کیا، کیا مہنگائی ہو گئی ہے، کوئی سیب، کوئی کیا ہو گیا ہے، پانی رکھا ہوا، سب رکھ دو، اس کی مرضی، اور سنا سب کو دو، وہ تم پانی پیو، آپ بھی کھائیں، بول میں بعد میں کھا لوں گا، بہت کھایا ہے، پانی سے کر ٹھیک ہے، شاید یہ ان کا خیال، ان کی یاد، یہی بخشش کا سبب بن جائے کہ ہمیں یاد تو کیا تم، کہ ہمارے روزے بھی تھے اور تمہارے بھی روزے، بھوکوں سے نمازوں میں گر جاتے تھے، جی ہاں، بھوکوں سے فاقوں سے گرتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، صفیں گر جاتی تھی، حدیثوں میں پوچھے، آقا جی نکلتے کہتے ہیں کو پتہ خدا کے یہاں تمہارے کیا کچھ ہے، تو تم اس چیز کی زیادہ تمنا کرو، مطلب یہ کچھ جا سکتا ہے جو تم پہ خدا کی طاعت کے باوجود نماز، یہ چیزیں آئی ہیں، یہ خدا کی کوئی محبت کی نشانی ہے، محبت میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں، اگر تم کو پتہ خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ کے یہاں کیا تمہارے، تم تمنا کرو چیزیں زیادہ ہوں، تو آقا جس میں اور مضبوط کیا، کسی گھبرانا نہیں چاہیے، تم کو گھبراؤ مت، مضبوط ہو جاؤ، ہم ان کی باتیں کریں گے اور ان کے تذکرے کریں گے تو کچھ مجبور ہوں گے، کچھ احساس ہوگا ہم لوگ کتنے کمزور ہیں، اتنے کھانے پینے کے باوجود ایمان میں، وہ اتنی دنیا کی کوئی آرائش نہیں ہے جس ان کی حالت، وہ ایمان میں کتنے مضبوط تھے، سبحان اللہ۔